هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نحو میر کے سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کتاب کے مقدمے کو پڑھا تھا، اور اس مقدمہ میں مصنف علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب کے لکھنے کا مقصد بیان کیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ میری کتاب لکھنے کا مقصد وہی ہے جو علم نحو کی غرض و غایت ہے، یعنی سیادت الذہن علی الخطأ اللفظی، کہ طالب علم کلمات عرب کو پڑھنے میں، عرب کے کلام کو پڑھنے میں لفظی غلطی سے محفوظ ہو جائے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ میری کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے۔ آج سے صاحب کتاب اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، تو اس کے دور نے فصل قائم کیا ہے۔ تو کہتے ہیں فصل بنا کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر 2 قسم است۔ بنا کے جان لو لفظ مستعمل در سخن عرب بر 2 قسم است، کہ لفظ مستعمل وہ لفظ جو مستعمل ہو در سخن عرب، عرب کے کلاموں میں، بر 2 قسم است، 2 قسم پر ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ لفظ مستعمل کی عربوں کے کلام میں 2 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے میں سمجھتے ہیں کہ لفظ کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ لفظاً کے معنی آتا ہے پھینکنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی نکالے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے، اپنے منہ سے کوئی بھی لفظ نکالے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر اس لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے موضوع اور دوسرا ہے مہمل۔ موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان نے اپنے زبان سے نکالا کتاب، قلم، کاپی، تو یہ سب جو ہے لفظ ہے، اس لیے کہ انسان ان سب الفاظ کا انسان نے تلفظ کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے معنی ہے۔ کتاب کے معنی ہے ایک خاص چیز جو 2 ورقوں کے درمیان ہو، 2 دفتیوں کے درمیان ہو۔ قلم کے معنی ہے لکھنے کا آلہ۔ کاپی کے معنی ہے لکھنے وہ رجسٹر جس کے اندر لکھا جائے۔ تو ان میں سے ہر ایک کے معنی ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے لفظ موضوع، اور اسی کا دوسرا نام مستعمل ہے۔ اور لفظ کی دوسری قسم ہے مہمل، جس کے کوئی معنی نہ ہو، جیسے انسان بولتا ہے کتاب وتاب، کاپی واپی، قلم ولم، تو اس کے اندر جو کتاب ہے، ولم ہے، واپی ہے، یہ سب مہمل لفظ ہیں، ان سب کے کوئی معنی نہیں ہے۔ تو جو موضوع ہے، موضوع کا یہ دوسرا نام مستعمل ہے۔ اس کی عربوں کی زبان میں، عربیوں کی زبان میں نہیں، اردو زبان میں نہیں، بلکہ عربوں کی زبان میں 2 قسمیں ہیں۔ عرب لوگ اس کو 2 قسم پر تقسیم کرتے ہیں۔ بدا کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر 2 قسم است، جان لو کہ وہ لفظ جو مستعمل ہو در سخن عرب، عربوں کے کلام میں، بر 2 قسم است، 2 قسموں پر ہے، مفرد و مرکب۔ پہلی قسم ہے مفرد اور دوسری قسم ہے مرکب۔ اب مفرد کس کو کہتے ہیں، مرکب کس کو کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مفرد لفظ باشد، یہ لفظ ہے، لفظ سے نکرہ ہے، لفظ مفرد لفظ باشد تنہا کی دلالت کند بر یک معنی۔ مفرد لفظ باشد تنہا، مفرد وہ تنہا لفظ ہے، وہ اکیلا لفظ ہے کہ دلالت کند بر یک معنی، جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ مفرد وہ لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، یعنی انسان اپنی زبان سے جو الفاظ نکال رہا ہے اس کے بس ایک ہی معنی ہے۔ جیسے کتاب، کتاب کے معنی ایک ہے، وہ خاص چیز جو 2 دفتیوں کے درمیان ہو۔
قلم، قلم کے معنی ایک ہے لکھنے کا آلہ، تو اس کو مفرد کہتے ہیں. وہ آیا کلمہ گوین، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ. تو مفرد اور یہ کلمہ، یہ دونوں کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. کلمہ برسے قسم است، اور کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. اسم چو رجلن، پہلی قسم ہے اسم جیسے کہ رجلن. وفعل چو ضربا، دوسری قسم ہے فعل جیسے کہ ضربا. وحرف چو حل، اور تیسری قسم ہے حرف جیسے کہ حل. چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است، چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است، جیسا کہ علم صرف میں معلوم ہوا ہے، جیسا کہ علم صرف میں معلوم ہے. تو ہم نے کتاب کے مقدمے میں بتایا تھا کہ علم نحو جو عربی زبان کا جو گرامر ہے، جس کو ہم عربی زبان کا جو گرامر ہے، اس کے اندر بنیادی 2 چیزیں ہیں. ان میں سے پہلی چیز کو کہا جاتا ہے علم نحو، جس میں مرکزی بحث، جس کے بحث کا عمار ہوتا ہے ہر کلمات کا آخری لفظ پر کیا اعراب آئے. علم نحو کے اندر یہ بنیادی طور پر مقصد ہوتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے علم صرف، اس کے اندر بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ صیغوں کے قالب کو جانا جائے کہ کون صیغہ کس وزن پر آئے گا، کس وزن پر نہیں آئے گا. تو یہ عربی گرامر کے اندر اصل 2 ہی چیزیں، علم نحو، علم صرف. تو صاحب کتاب نے، ہم نے بتایا تھا کہ صاحب کتاب میر سید شاہ جرجانی نے 2 کتابیں لکھی ہیں. ایک کا نام انہوں نے رکھا ہے نحو میر، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور دوسری کتاب کا نام رکھا تھا انہوں نے صرف میر، جو علم صرف کے بارے میں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے علم صرف کی اگر کتاب میری پڑھی ہوگی تو اس کے اندر بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است، جیسا کہ علم صرف کے اندر معلوم ہے. تو یہ تھا مفرد. مفرد کی 3 قسمیں تھے، اسم، فعل اور حرف. اور اس کے بعد مرکب کی تعریف کر رہے ہیں. اما مرکب لفظ باشد کے از 2 کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد. اما مرکب، رہا مرکب لفظ باشد، تو وہ لفظ ہے کہ از 2 کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد، جو 2 یا 2 سے زائد کلمے سے مل کر بنا ہو. از 2 کلمہ، جو 2 کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد، یا اس سے زیادہ سے حاصل ہوا ہو. تو مرکب بننے کے لیے کم سے کم 2 لفظ ہونا چاہیے. اگر 1 لفظ ہے تو مفرد ہے، اور اگر 2 ہو گیا تو مرکب ہے، 2 سے زائد ہو گیا تو بھی مرکب ہے. وہ مرکب با 2 گونا است، اور مرکب کی 2 قسمیں ہیں. مفرد کی 3 قسمیں ہیں اور مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مفید و غیر مفید. مرکب کی پہلی قسم ہے مرکب مفید، اور مرکب کی دوسری قسم ہے مرکب غیر مفید. اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں. مفید اس کے چو قائل برا سکوت کند، مرکب مفید اس کے وہ مرکب ہے، مفید اس کے مفید وہ مرکب ہے کہ چو قائل برا سکوت کند، کہ جب کہنے والا برا سکوت کند اس پر خاموشی اختیار کرے، سامعہ خبر یا طلب معلوم شود، تو سننے والے کو خبر کوئی خبر یا طلب معلوم شود معلوم ہو. تو مفید کے معنی آتے ہیں وہ چیز جو فائدہ مند ہو. تو مرکب مفید کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب قائل کہنے والا کوئی خبر دیتا ہے یا کوئی چیز طلب کرتا ہے تو سننے والے کو سن کر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجھے کوئی خبر دے رہا ہے یا مجھ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ جاء زیدن، زید آیا، تو جیسے ہی ہمارے سامنے کھڑے آدمی نے سنا اس بات کو تو اسے بات معلوم ہو گئی کہ میں خبر دے رہا ہوں کہ زید جو ابھی کمرے کے اندر نہیں تھا، وہ باہر تھا، وہ باہر سے کمرے کے اندر آیا ہے. تو جاء زیدن سن کر سننے والے کو، سامع کو یہ بات خبر معلوم ہو گئی کہ یہ زید کمرے کے اندر آیا ہے، روم کے اندر آیا ہے. یا ہم نے کہا کہ ایتی بالماء، پانی لاؤ،
تو جیسے ہم نے سامع سے اپنے مخاطب سے بات کہی، تو میرے اس کلام کو سنتے ہی مخاطب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میں اس سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں، اس سے پانی مانگ رہا ہوں، تو اس کا نام ہوتا ہے مفید، مرکب مفید۔ وآرا جملہ گوین و کلام، کیا نا مرکب مفید، مرکب کی جو دو قسم ہیں، مرکب مفید غیر مفید، ان میں سے پہلی قسم مرکب مفید کے کئی نام ہیں، ایک نام تو مرکب مفید ہی ہے، وآرا جملہ گوین، اس کا دوسرا نام جملہ ہے، و کلام، اور اس کا تیسرا نام کلام ہے۔ وآرا جملہ گوین و کلام، اور اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرکب کی جو پہلی قسم ہے مرکب مفید، اس کا دوسرا نام ہے جملہ، اور تیسرا نام کلام ہے، اور اسی کی یعنی مرکب مفید کہہ لیں یا جملہ کہہ لیں یا کلام کہہ لیں، اس کی جو ہے پھر دو قسمیں ہیں۔ پس جملہ با دو قسم اصل، پھر جملے کی دو قسمیں ہیں، خبریہ و انشائیہ۔ پہلی قسم ہے جملہ خبریہ اور دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ۔ اب ہم آج کے سبق کا پورا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ آج جو کچھ ہم نے پڑھا اس پورے سبق کا ہم خلاصہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ انسان کی زبان سے جو کچھ نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی نکالے، آہ نکالے، او نکالے، ای نکالے، زید نکالے، بکر نکالے، جو کچھ بھی اپنی زبان سے نکالے اسے کہا جاتا ہے لفظ۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ انسان نے جو تلفظ کیا ہے، اپنی زبان سے جو کچھ بولا ہے، اس کے کوئی معنی ہے یا نہیں۔ اگر اس کے کوئی معنی نہیں ہے تو اسے محمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا کوئی معنی ہے تو اسے موضوع کہتے ہیں، اور اسی موضوع کا دوسرا نام ہے مستعمل۔ پھر اس موضوع کہنے یا مستعمل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ہے مفرد اور نمبر دو کا ہے مرکب۔ مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ، اور کلمہ کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک ہے اسم، نمبر دو ہے فعل، اور نمبر تین ہے حرف۔ یہ علم نحو کے اندر اس طرح اسم کو مقدم کیا جاتا ہے، اسم فعل حرف، اور جب آپ علم صرف پڑھیں گے تو اس کے اندر فعل مقدم ہوتا ہے۔ یہی تین قسم ہے، مفرد کی تین ہی قسمیں ہوں گی، اسم فعل حرف، لیکن وہاں فعل مقدم ہوگا، فعل اسم حرف، اس لیے کہ صرفی لوگ یہ فعل سے زیادہ بحث کرتے ہیں اور نحوی لوگ اسم سے زیادہ بحث کرتے ہیں، اس لیے یہ اسم کو مقدم رکھتے ہیں اور فعل کو مقدم رکھتے ہیں۔ مفرد کی تین قسمیں ہو گئی، اسم فعل حرف۔ موضوع کی دوسری قسم مرکب، مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، ٹھیک ہے۔ پھر مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے جملہ خبریہ اور دوسرے کا نام ہے جملہ انشائیہ۔